بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ قربانی کے حوالے سے آج پھر ہم چند مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ قربانی کے یہ مسائل سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کے لیے جانور خرید لیتے ہیں تو پھر اس جانور کے پیدائشی طور پر یا تو سینگ نہیں ہوتے، یا پھر پیدائشی طور پر دونوں کان نہیں ہوتے، یا پھر دونوں کانوں میں سے ایک کان ہوتا ہے اور ایک کان نہیں ہوتا۔ تو اب اس حوالے سے پھر بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اگر آپ ان مسائل کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ نے جانور لیا، جانور کے پیدائشی طور پر اگر سینگ نہ ہو تو اب اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پھر بعض جانوروں کے سینگ جو ہے وہ درمیان سے ٹوٹے ہوتے ہیں، یا پھر خود جو ہے وہ درمیان سے کاٹے آپ نے، تب بھی اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح پھر بعض اوقات جو ہے وہ جانور کے سینگ جو ہے وہ بالکل جڑ سے کاٹے ہوتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں اگر جڑ سے جانور کے سینگ جو ہے وہ کاٹے گئے، اب اس صورت میں وہ جانور زخمی ہے، زخمی حالت میں ہے، خون بہہ رہا ہے، تو اب اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جانور کے جو ہے وہ سینگ جڑ سے کٹ گیا، زخمی ہوا، پھر جو ہے وہ زخم بھر گیا، اب بالکل ٹھیک ہے، زخم نہیں ہے، تو اب بھی اس صورت میں آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے اس جانور کی قربانی کرنا یہ ناجائز اس وقت ہوگا جب جڑ سے جانور کا سینگ کاٹا گیا ہو یا کٹ گیا ہو اور پھر خون بہہ رہا ہو، زخمی حالت میں ہے، تو اب اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح پھر بعض جانوروں کے پیدائشی طور پر جو ہے وہ کان نہیں ہوتے، تو اب اس صورت میں اس جانور کی بھی قربانی کرنا یہ ناجائز ہے۔ یعنی کہ اگر پیدائشی طور پر جانور کے سینگ نہ ہوں تو اب اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن جو ہے اگر پیدائشی طور پر جانور کے دونوں کان نہ ہوں، یا پھر دونوں کانوں میں سے ایک کان ہو اور ایک کان نہ ہو، تب بھی اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر بعض جانوروں کے پیدائشی طور پر جو ہے وہ کان چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ عیب نہیں ہے اگر جانور کے کان چھوٹے ہوں، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن پیدائشی طور پر دونوں کان نہ ہو یا پھر ایک کان ہو ایک نہ ہو، تب بھی اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے۔ اگر پیدائشی طور پر جو ہے وہ کان نہ ہو، دونوں کان نہ ہو یا پھر ایک کان ہو ایک نہ ہو، تب بھی اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر جانور کے جو ہے وہ سینگ جڑ سے کٹ گئے ہوں اور زخم ہے تو اس صورت میں قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن زخم بھر گیا، جانور ٹھیک ہو گیا، تو اب اس صورت میں بھی اس جانور کی قربانی کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس طرح کے شرعی مسائل جو ہے ہم روزانہ کی بنیاد پہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کل چونکہ قربانی کے ایام جو ہے وہ قربانی کے دن قریب قریب ہیں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کے چند شرعی مسائل قربانی کے حوالے سے بیان کریں تاکہ آپ ناظرین کو بھی فائدہ مل جائے۔ اس طرح دیگر شرعی مسائل بھی ہم نے بہت سارے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ دینی مسائل کا شوق رکھتے ہیں تو پھر ان مسائل کو آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔